الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی فکری وراثت ہی منتقل ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس موضوع پہ خطاب کروں گا کہ یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ خدا کی رحمت کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ بیرسٹر معین اعظمی اسی موضوع پہ تقریر کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ حضرات، ہمارا عالمیہ یہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ غزہ کا حادثہ یہ پہلا نہیں ہے۔ 1400 سال میں، اور انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیں تو جناب آدم سے لے کے سرور کائنات تک اور اس بعد سے ایسے ہزاروں واقعات پیش آئے ہیں۔ 12 دشمن قوتوں نے غلبہ حاصل کیا ہے اور 12 اللہ نے حالات بدل دیے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، 1492 میں اسپین کا زوال ہوا۔ یہ زوال کتنا خطرناک تھا؟ غازہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ملک تھا، ایک ایسا ملک کہ جہاں 800 سال تک مسلمان حکومت کی تھی۔ حکومت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ فرڈیننڈ نے باضابطہ طور پہ قبضہ کیا، اور عالم یہ تھا کہ یا تو تم عیسائی ہو جاؤ یا پھر دریا میں ڈبو دیے جاؤ گے یا آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ کچھ لوگ بھاگ گئے وہاں سے، مراکش اور آ گئے۔ اس میں کچھ یہودی بھی آئے جن کو مسلمانوں نے پناہ دی، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، مسلمانوں نے پناہ دی انہیں، اور اس طرح آج بھی وہ آباد ہیں، ان کی آبادی موجود ہے وہاں۔ کچھ بغداد میں آباد ہیں، عراق میں، کچھ مراکش میں، بحر کے تھوڑے لوگ بچ گئے، بقیہ پورا ملک تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت یہ بات پیدا تھی، کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کی فطرت خدا نے رکھ دی، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بغداد کی تباہی ہمارے سامنے ہے۔ عالم یہ تھا بغداد کا کہ معتصم باللہ کو، جو بغداد کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، بدنام کیا تھا نظام خلافت کو۔ انہوں نے اس کو بورے میں بھر کے، ٹاٹ میں لپیٹ کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ بغداد میں دجلہ میں 1 ہفتے تک خون بہتا رہا، پھر کتابوں کی سیاہی بہتی رہی۔ لوگ سمجھتے اسلام ختم ہو گیا ہے، مگر جس زمانے میں بغداد تباہ ہوا ہے، ٹھیک اسی زمانے میں انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا، اور آج ایک بڑی طاقت بن دنیا سامنے ابھرا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے دلی کے بادشاہ کو ایک قبرستان سے پکڑا گیا اور ذلیل کیا گیا، لیکن وہاں اسلام پھر دوبارہ قائم ہوا اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ۔ بنگال کے بادشاہ سراج الدولہ کو کی حکومت ختم کی گئی اور پھر قائم ہو گئی۔ ایک مسلسل تسلسل ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کی نصرت پہنچتی ہے ہمارے امتحان کے بعد۔ جب ہم استقامت پہ قائم رہتے ہیں، اللہ کی رحمت پہ قائم رہتے ہیں، تو ضرور پہنچتی ہے، اور یہ یقیناً پہنچے گی۔ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، میں اس بیان کے تسلسل کو باقی رکھوں گا تاکہ ذہنوں میں جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں انہیں مکمل طور پہ دور کیا جا سکے۔ حضرات گرامی، دور نہ جائیے، یہ گزشتہ صدی ہے، گزری ہوئی صدی جو ہے، اس میں کیا عالم تھا ہمارا، کیا عالم تھا؟ یعنی دنیا کی ایک حکومت بھی باقی نہیں سوائے ترکی کے، اور ترکی کو سکھ مین آف دا یورپ کہا جاتا تھا، مرد بیمار، ختم ہونے والا تھا وہ بھی۔ شیولی نے کہا تھا، مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جہاں کب تک۔ مراکش، فارس، سارے ملک ختم ہو گئے ہیں، اب یہ دیکھیں ترکی کب تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک امید کا شاعر تھا اقبال، میری طرف سے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ تباہی آئی ہے تو آنے دو، ہزاروں ستارے ڈوبتے ہیں لاکھوں، تب جا کر کے صبح آتی ہے۔ ستارے ڈوبیں گے، صبح آئے گی، رات جائے گی، صبح آئے گی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے کسی بھی حالت میں، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کن راہوں سے گزر رہے ہیں۔
میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج پھر سماعت فرما لیں۔ مثال یہ ہے کہ کسی ملک کے نظام کو فالو کرنے والے 95% بغاوت کر دیں، ہم نہیں مانیں گے اسے، ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ ملک ایک سال بھی نہیں چل سکتا ہے، ایک روز بھی نہیں چل سکتا ہے۔ 95% کسی ملک کے نظام سے بغاوت کرنے والے، سسٹم آف رولنگ سے بغاوت کرنے والے اس ملک کو ایک مہینے بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہمارا کیا عالم ہے؟ اسلام ایک صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، نظام حکومت ہے، نظام معیشت ہے، نظام معاش ہے، نظام معاملہ ہے، نظام اخلاق ہے، ایک پورا نظام ہے اسلام۔ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ مذہب صرف عبادت کا نام ہے اور دین ایک پورے نظام کا نام ہے۔ اسلام ایک پورا نظام ہے، ہم کہاں عمل کرتے ہیں؟ 95% مسلمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو مسلمان ڈوبیں گے تو اور کیا ہوگا؟ تباہی آئے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل، آج جمعہ ہے، مانچسٹر کے قرب و جوار میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں۔ کتنے افراد مسجدوں میں آتے ہیں؟ جمعہ سب سے اہم ترین دن ہے نا، آپ ایک دفعہ جائزہ لیجئے، 5% بھی نہیں، 10% بھی نہیں۔ جس ملک کے نظام میں 90% بغاوت کرنے والے ہوں، وہ ملک کیسے چلے گا؟ کیسے باقی رہے گا؟ کیسے قائم رہے گا؟ اسلام بھی ایک ملک ہے، ہم سب اس کے افراد ہیں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ 95% ہم بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ چلیے 5% نماز پڑھ لیتے ہیں جمعہ، 10%، لیکن اور جو نظام ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ حج کیا یا نہیں کیا انہوں نے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ وراثت میں اپنی اولاد کو انہوں نے حصہ دیا یا نہیں دیا؟ بیٹیوں کو حصہ دیا یا نہیں دیا؟ بیوی کو حصہ دیا یا نہیں دیا؟ یہ سب ایک سسٹم ہے نا۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ دیا ہے تو حج چھوڑے بیٹھا ہے، حج کر لیتا ہے تو وراثت کے قوانین کو توڑ دیتا ہے۔ مسلسل بغاوت ہو رہی ہے۔ 95% مسلمان اسلام سے بغاوت کر رہا ہے، پھر یہ امید کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہنچے گی، اللہ کرم پہنچے گا۔ آپ یہ کہیں گے پھر سب پر کیوں نہیں، غزہ والوں پہ کیوں؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اسلام اپنی پوری شکل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ عربوں کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی، قرآن ان میں نازل ہوا تھا، نبی عرب تھے، جنت کی زبان عربی ہوگی، لیکن مسلمان جو عرب تھے انہوں نے جتنی بغاوت کی ہے گزشتہ صدی سے لے کے آج تک دین سے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ امید رکھتے ہیں اس پہ رحم نازل ہوگا، کرم نازل ہوگا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اترائیں گے گردوں سے قطار ابھی قطار ابدی۔ فرشتے آئے تھے بدر میں، بدر کا ماحول تو پیدا کرو، بدر کی عبادت تو پیدا کرو، بدر کی بندگی تو پیدا کرو۔ فرشتوں کی امید کرتے ہو کہ وہ آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، اور عالم یہ ہے کہ ایک طرف غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بعض اسلامی ملکوں میں عیاشیوں کے اڈے سجائے جا رہے ہیں، ناچ کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، ہزاروں افراد پیٹرول کی دولت اور کعبے کی دولت سے عیاشیوں کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ مدد آئے گی؟ نہیں، اس طرح مدد نہیں آتی ہے۔ جب تک اسلام اپنی مکمل کیفیت کے ساتھ کسی معاشرے میں قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک فرشتوں کی مدد کی توقع مت رکھو۔ ہاں، جب اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے، آج سے 200 سال پہلے کسی آبادی میں بے نمازی تلاش کرنا مشکل تھا۔ مسلم آبادی میں بے نمازی نہیں ملتے تھے۔ آپ میں میری عمر کے جو لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کسی روز اگر کسی گاؤں میں کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آیا تو لوگ پوچھنے جاتے زندہ ہے یا مر گیا یا بیمار ہے، اس کے گھر خیر پوچھنے جاتے تھے۔ کیا آج بھی ایسا ہو رہا ہے؟ ایک صدی میں ہم نے اتنے حالات بدل دیے ہیں اپنے کہ مسلمان رہ نہیں گئے ہیں۔
کیا آپ نے کبھی شیر کی تصویر سے شیر کی امید کی ہے؟ گائے کی تصویر سے دودھ نکالا ہے آپ نے کبھی؟ ہم تصویر ہیں، حقیقت نہیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ایک مردہ قوم اس بات کی امید کرتی ہے کہ آسمان سے رحمت نازل ہوگی، کرم نازل ہوگا۔ خیریت یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں، مگر آپ بھی نہیں رہیں گے محفوظ اگر ہمارے حالات یہی رہے، ہماری عیاشیاں، ہماری بدکرداریاں، ہماری شراب نوشیاں، ہماری زناکاریاں۔ اللہ نے دولت دی تھی اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج لاکھوں بچے مختلف جزیروں میں ہجرت کے طور پر دم توڑ رہے ہیں، بڑے لوگ، اور عیاشیوں کے بازار سجے ہوئے ہیں۔ تباہی کا انتظار کرو، تم نے قیامت کو خود دعوت دی ہے اپنے بدکرداری کی بنیاد پر۔ آپ کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ صرف اتنا یہ ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کیجیے، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے۔ آپ کی آبادی میں کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہ رہنے پائے، کوئی مسلمان گناہ نہ کرنے پائے۔ جب کم از کم 80% 70% ایسے لوگ ہو جائیں گے تو اللہ کے فرشتے اتریں گے مدد کے لیے، نازل ہوں گے مدد کے لیے۔ اس وقت ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ خود آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ بدر کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں پوری رات روتے رہے ہیں۔ جناب صدیق ان کے خیمے کا طواف کرتے رہے، کہیں کوئی تیر نہ آ جائے، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر رہے ہو۔ اور صبح سے پہلے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اپنے رب سے کہے اللہ میں اپنی پوری کمائی لے کر کے آ گیا ہوں، یہ 313 بندے یہی اسلام لائے ہیں، ان کو لے کے آ گیا ہوں، اس میں بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اگر یہ فنا ہو گئے لن توبہ ابدا، تو قیامت تک تیری آواز نہیں ہو سکے گی۔ یہ ناز بندگی تھا۔ اور پھر صبح کو اٹھے تو یقین تھا، ایک ایسا یقین کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور کہا یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ ریت پر چھڑی سے دائرہ کھینچا، ایک اور دائرہ سینٹ پر یہاں عتبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو موت کا اضطراب بھی عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو وہاں سے نکال نہ سکا تھا جو حضور نے کھینچ دیا تھا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تم کو ایک ملک دیا گیا تھا دین کے نام پر۔ دنیا کی تمام سرحدیں یا تو جغرافیے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، پہاڑوں کی بنیاد پر، دریاؤں کی بنیاد پر، سرحدوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر۔ ایک ملک ایسا تھا جو قرآن کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے؟ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو اس آفت سے جو نازل ہو سکتی ہے۔ تباہی کو تم دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو عذاب الہی کو، اور مطمئن ہو کہ ہم آرام سے ہیں۔ خدا را ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ نے مملکت دی تھی، خدا داد مملکت، تاکہ تم وہاں دین کے نظام کو قائم کرو، رسول اللہ کے نظام قائم کرو، سرور کائنات کے آئین کو قائم کرو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ ملک جو عفت کا ملک تھا، آبرو کا ملک ہونا چاہیے تھا، عزت کا معیار ہونا چاہیے تھا، آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، نمونہ ہونا چاہیے تھا، وہاں کی لڑکیاں جلوس نکال رہی ہیں مائی باڈی میرا جسم میری مرضی۔ تمہارا جسم پیدا کیا تم نے خود کو، جسم اللہ کا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ مگر آزادی اتنی ہو گئی ہے، آوارگی کا یہ عالم ہے، جہاں یہ عالم وہاں اللہ کی رحمت کو امید کرو گے۔ غزہ کے مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے ہماری بدعمالیوں کی، اللہ انہیں بچا لے اور محفوظ رکھے، دعاؤں سے یاد رکھیں انہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، آقا نے فرمایا، میرے آقا نے
ایک فوج کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلے گی، اور جب بیدا میں پہنچے گی، ایک آبادی میں، ایک علاقے میں، ایک میدان میں، تو دھنسا دی جائے گی، سب دھنسا دیے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے؟ کہا ہاں، دھسائے سب جائیں گے دوسروں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر، مگر اٹھائے جائیں گے ایمان کی بنیاد پر۔ بیشتر دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ بلا شبہ بعد تباہی ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ تباہی ان کے جنت میں جانے کی علامت ہے، یہ شہادت ہے، اللہ کی رحمت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ فرشتے اس بار کے لیے تیار ہیں، حوران جنت استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کل وہ اپنے بچوں کو باضابطہ طور پہ وہاں دیکھیں گی۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی جمعے میں مسلسل بات کروں گا، تاکہ ذہنوں سے وہ کوڑھ نکل جائے جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے، اللہ کی رحمت کہاں ہے۔ آپ تشریف لائیں، ذرا پہلے آ جائے کریں تاکہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں۔